مقالہ نمبر 57 قبض و بسط کی کیفیتیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس چیز کی حفاظت کا ولی کو حکم دیا گیا ہے اس کا نام قبض ہے، اور تقدیر کے ساتھ قائم رہنا تمام و کمال بسط ہے، کیونکہ اگر قضاء و قدر میں پہلے سے ایسا کوئی حکم نہ ہو تو اس میں کسی چیز کی حفاظت کا حکم نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ ولی کے لیے لازم ہے کہ تقدیر کے تمام امور میں موافقت اختیار کرے، اور تقدیر کے تلخ اور شیریں احوال میں کسی طرح سے جھگڑا پیدا نہ کرے۔ احوال تو محدود ہیں، اس لیے ان کے حدود کے تحفظ کا حکم دیا گیا۔ فعل خداوندی تقدیر ہے، اس کی کوئی حد نہیں جس کی حفاظت ہو۔ جب بندہ قدر و فعل اور بسط کے مقام میں آتا ہے تو زہد کی حالت میں جن لذتوں کے متعلق اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اب وہی لذتیں حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب بندہ باطنی لذتوں سے اس طرح دور ہو جائے کہ اس میں سوائے خدا تعالی کے کچھ اور باقی نہیں رہتا تو اسے مقام بس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے ان مقرر کردہ چیزوں اور خواہشوں کو طلب کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے جن تک اس کا پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ان چیزوں کا حصول اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کرامت و منزلت قبولیت سوال سے خدا تعالی کا اس پر فضل و احسان متحقق ہو جائے، اور قبض کے بعد بسط کی علامتوں میں سے ایک لذتیں عطا کرنے کا سوال ہے، اور حدود کی حفاظت احوال و مقامات اور تکلیف سے نکلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی معترض ہو کہ یہ قول شریعت اسلامی سے خارج ہونے پر دال ہے اور اس سے خداوند تعالی کے اس فرمان کی تردید ہوتی ہے کہ اپنی وفات تک اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تمہاری بات تمہارے قول کی طرف نہ متوجہ کرتی ہے نہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالی خود ایسے بندے کا ولی ہو جاتا ہے، اور اپنا ولی اسے بہت پیارا ہے۔ وہ اپنے ولی کو نقصان یا اس کے دین میں کسی خرابی کو پیدا نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس قسم کی تمام چیزوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور حدود اور شرعی حدود کے تحفظ کے لیے اسے خبردار کر دیتا ہے اور اس کا کردار درست کر دیتا ہے۔ پھر بندے کو عصمت حاصل ہوتی ہے اور بے تکلف شروعی حدود اس سے محفوظ رہتی ہیں، اور خداوند کریم پوشیدہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اس بندے سے بہت قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائیوں کو پلٹا لیا، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، بے شک جو ہمارے بندے ہیں انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک مقام پر ہے، خبردار یہ خدا کے مخلص بندے ہیں، چنانچہ اے مسکین، خدا کے ولی اس کی آغوش رحمت میں تربیت پاتے ہیں، اس کی مراد ہوتے ہیں، اور وہی اپنے قرب اور لطف و کرم کی آغوش میں ان کو پالتا ہے۔ اس لیے شیطان تک رسائی اس تک ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے شیطان کی رسائی اس تک ہو ہی نہیں سکتی، اور جو باتیں شریعت میں قبیح اور مکروہ ہیں وہ اس بندے کی طرف راہ نہیں پاتی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی آدمی کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کر کے صرف قربت کی منزل پاتا ہے۔
تم نے بہت خوفناک بات کہہ دی ہے، اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ایسے ذلیل، خسیس اور دنی ہمتوں پر تف ہے۔ ایسے لوگ ناقص العقل ہیں، ان کی آراء فاسد اور ان کے تصورات غلیظ ہیں۔ خدا تعالی ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو اپنی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ سے ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حجابات کرم میں چھپا لے، معصیت سے دور کر دے اور اپنی کامل نعمتوں اور دائمی فضیلتوں سے اپنے احسان و کرم سے ہماری تربیت فرمائے۔ آمین۔